ماشاءاللہ، جزاک اللہ مولا کائنات ان کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائیں۔ اب آپ کے سامنے قبلہ محترم جناب علامہ قاضی شبیر حسین الوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل مصاحب بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر البیت امداد حسین بلوچ۔ قبلہ صاحب کی آمد کے لیے بلند تر صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے مل کر باواز و بلند صلوات پڑھیں۔ دعا گو خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عادلہ عنایت فرمائے، بے اولاد جوہریوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرمائے، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو اسیر بغداد کی مظلومانہ قید کے صدقہ میں جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام میں دل میں سخن ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبالا کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے باآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات پڑھ لیجئے بابا زبرت. محترم معزز سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 14واں پارہ سورہ مبارکہ نحل سے آیہ مبارکہ 36 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے صف صحابہ کرام میں سے 33 صحابہ کرام نے اور صف تابعین میں سے 19 تابعین نے نقل کیا، اور برادران اہل سنت کے 300 مشہور علماء نے اپنی اپنی کتب احادیث میں اس حدیث کو محفوظ فرمایا. خصوصاً امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، علامہ ابن حجر مکی نے سوائے کے محرقہ میں اسے تحریر فرمایا. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، حکیم لم یزل ولا یزال پروردگار اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. بات تحقیق ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا. الہی فیصلہ 14واں پارہ سورہ مبارکہ نحل آیہ مبارکہ 36 کا آغاز وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. پروردگار اعلان فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا، لیکن اس رسول کا مشن کیا تھا؟ 2 نکاتی ایجنڈا تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. جو رسول بھیجا، توجہ دوستو احباب، دعا لینا چاہتا ہوں، جو بھی خدا نے رسول بھیجا، جس امت کی طرف بھی بھیجا، ایجنڈا 2 نکاتی تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو. ماشاءاللہ، التماس دعا بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تمام رسولوں کا ایجنڈا ہے 2 نکاتی، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. رسولوں میں سے خلیل خدا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اسی 2 نکاتی ایجنڈے کے مطابق. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت،
میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ یہ جو الہی نمائندہ تھا عزیز محترم، اس کی عمر 16 برس تھی، اور اس کے مقابلے میں جو طاغوت تھا وہ طاغوت دنیا کا وہ پہلا فرد ہے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس زمین پر 4 بندوں نے ایسی حکومت کی ہے جس کی مثال نہیں۔ پوری دنیا پر بادشاہی، پوری دنیا پر 4 بندوں نے پوری زمین پر حکومت کی ہے۔ آج امریکہ جس کا خواب دیکھ رہا ہے، 4 بندے ایسے گزر چکے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ جو 2 کافر تھے ان میں سے پہلا نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر، اور جو 2 مومن تھے ان میں سے ایک سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہیں اور دوسرے ذوالقرنین۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ الہی نمائندے کی عمر مبارک ہے 16 برس، اور طاغوت ہے پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا۔ یہ بات ذہن نشین کروانا۔ الہی نمائندہ 16 برس کی عمر میں ہے اور طاغوت پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا ہے، اور اس عالم شباب میں جا کر اس طاغوت کے دربار میں طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دعوت دیتے ہیں، عبادت تیری نہیں ہوگی، عبادت خدا کی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اور کون خدا ہے؟ توجہ، کہاں میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو زندہ لوگوں کو موت دیتا ہے۔ کہا یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ آج جس کو پھانسی دینا ہے اسے رہا کرتا ہوں۔ کہا دیکھو ہم نے مردے کو زندہ کر دیا، اس لیے آج مرنا تھا، ہم نے اسے زندگی دے دی۔ کہا یہ جو جا رہا ہے اسے پکڑ کے قتل کر دو۔ کہا دیکھو ہم اس طرح سے موت دیتے ہیں۔ لیکن آپ جان رہے ہیں کہ یہ اس کی دلیل نہیں تھی، نہ یہ مردے کو زندہ کرنا تھا، نہ یہ زندہ کو مارنا تھا۔ لیکن توجہ دوستو احباب، جو الہی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل کی کمی نہیں ہوتی، جو حق پر ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص مقابلے میں بے بنیاد دلیلیں لائے تو وہ ان میں الجھتے نہیں ہیں، وہ دلیل پر دلیل دے کر اسے لاجواب کر کے بتاتے ہیں۔ باطل وہ ہوتا ہے جس کے پاس پہلے دلیل نہیں ہوتی، ہو تو بے بنیاد ہوتی ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنے دلائل ہوتے ہیں کہ آخر باطل کو مبہوت ہونا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس الہی نمائندے نے کہا دوسری دلیل، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے ہمارے نمائندے کے اس اعلان پر فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، کافر لاجواب ہو گیا۔ یہاں پر دوست احباب ایک نشہ ولایت کا جام پلاتا چلا جاؤں، مجھے معاف کیجئے گا۔ اب ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر نمرود مغرب سے سورج کو نکال لیتا
توجہ، تو خلیل خدا کو ماننا پڑتا ہے، ٹھیک، لیکن ہم کہتے ہیں خلیل خدا، آئیے محمد الرسول اللہ کے زمانے میں اور دیکھیے کسی کی انگشت کے اشارے پر مغرب سے سورج اپنی کرنیں سمیٹے کس طرح سے واپس پلٹ رہا ہے۔ جب یہاں پر بات پہنچی تو نصیری پکار اٹھے کہ پھر ہم تو سچے ہیں، ہم تو علی کو خدا مانتے ہیں، ہم بتاتے ہیں ہم نصیری نہیں ہیں، ہم شیعہ ہیں، اثنا عشریہ ہیں۔ توجہ، تم یہاں پہ رک گئے کہ جس کی انگشت کے اشارے پہ سورج پلٹ رہا تھا، آپ نے ذرا اس کی طرف بھی دیکھا تھا کہ جب سورج پلٹ رہا تھا اس کا سر کس کی بارگاہ میں جھک رہا تھا؟ ہم اتنی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ عقیدہ توحید خلیل خدا تک ہو تو یہاں تک پہنچتا ہے، اور در مصطفیٰ تک پہنچے تو پھر مرتضیٰ کی ولا میں انسان کو اس قدر توحید کی معرفت ہو جاتی ہے کہ مغرب سے پلٹتا ہوا سورج نہیں دیکھتا، بلکہ جس کے اشارے پہ سورج پلٹ رہا ہوتا ہے اس کے جھکتے ہوئے سر کو دیکھ کے کہتا ہے خدا وہ نہیں، خدا وہ ہے جس کی بارگاہ میں یہ بھی جھک کے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا۔ جو میری طرف رہے آواز انشاءاللہ اب تک پہنچ رہی ہے، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ تیزی سے منزل طے کرنا چاہتا ہوں، منزل دور ہے۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بات کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو۔ دو نکات ایجنڈا ہے۔ نمرود، توجہ، نمرود حکم دیتا ہے چکھا تیار کیا جائے آگ کا اور ہمیں للکارنے والے کو اس میں ڈال دیا جائے۔ یہ کون ہے جو ہمیں للکارتا ہے؟ 16 برس کی عمر کا نوجوان، سوچئے اس کو جلانے کے لیے کتنی آگ کی ضرورت ہے؟ 16 برس کا، 16 برس کتنی آگ کی ضرورت ہے؟ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے حیات القلوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو آگ جلائی وہ 2 میل کے ایریا میں جلائی گئی، 2 میل کے لیے۔ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے 16 برس کے جوان سے گھبرا کر اتنی آگ جلائے جا رہا ہے، تو نمرود زبان حال سے کہے گا حق کا نمائندہ 16 برس کا ہی کیوں نہ ہو، باطل اس قدر خوف زدہ ہوتا ہے کہ 2 میل برابر میں بھی آگ جلا کے مطمئن نظر نہیں۔ یہ 16 برس کے نوجوان سے نہیں، اس حق کی قوت سے جو اس 16 برس کے نوجوان میں پائی جاتی تھی، گھبرا کے اتنی آگ جلا دی کہ اب خود اس آگ میں ڈال ہی نہیں سکتے۔ آ گیا کوئی مشورہ دینے والا، دے دیا اس نے مشورہ، قریب سے ایسے طے کر سکتا ہوں منظر، ڈالا جا رہا ہے خلیل خدا کو آگ میں، کاٹ دی گئی رسیاں، تڑپ گئے فرشتے، کہ پروردگار دنیا میں ایک ہی تو مواحد انسان ہے اور وہ آگ میں جا رہا ہے،
کہا جاؤ اس کی مدد کرو اگر وہ تمہاری مدد لیتا ہے. آ گئے جبرائیل، مرلا منظر ذہن نشین رہے. آگے آگ ہے، ساری آگ ہی آگ. ادھر سے رسیاں کٹ چکی ہیں. اس عالم میں جبرائیل پہنچے اور کہا خلیل خدا مدد کے لیے حاضر ہوں. کہا ضرورت تو ہے، توجہ کر، ضرورت تو ہے. اما الیک فلا، رہ گئی تیری ضرورت تو وہ نہیں. مدد کی ضرورت ہے، اما الیک فلا، رہ گئی تیری مدد کی ضرورت نہیں. جب خلیل خدا نے، توجہ دوست احباب، محبت توحید میں اس منزل کو طے کیا تو علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار الانوار میں تحریر کرتے ہیں کہ اس وقت آواز قدرت آئی، خلیل تو نے ہماری محبت میں کمال محبت کا ثبوت دیا ہے، لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لے، ہماری مدد ہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک ان ہستیوں کا وسیلہ نہ بنا جس کو ہم نے وسیلہ بنایا ہے. سپیکر کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو جائے تو میرا قصور نہیں. میں ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنے مذہب کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں. اما الیک فلا، تیری مدد کی ضرورت نہیں. جس کی مدد کی ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے. وہ جلانا چاہے جلا دے، بچانا چاہے بچا دے. آواز قدرت آئی، اے خلیل تو نے محبت توحید کا ثبوت دے دیا ہے، لیکن ذہن نشین کر لے اس وقت تک خیرات توحید تجھے نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تو ان ہستیوں کو وسیلہ نہ بنائے جن کو ہم نے خود وسیلہ مقرر کیا ہے. علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار الانوار، جب یہ منزل آئی تو اس وقت خلیل خدا پکارے اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد انجیتنی من النار. اے اللہ بحق محمد و آل محمد مجھے تو جہنم کی آگ سے نجات عنایت فرما. جیسے ہی اللہم بحق محمد و آل محمد کہہ کر خلیل خدا نے بارگاہ خدا میں دعا کی، آواز قدرت ہے یا نار کونی، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. بس موالیان حیدر کرام یہاں پر مذہب اہل بیت کے ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہوں. خوب ذہن نشین کر لیجئے، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب یہ ہے کہ کارساز ذات خداوند متعال کی ہے اور اس کی بارگاہ میں خود سے وسیلہ بنانا جائز نہیں. خود سے وسیلہ بنانے میں جبرائیل کیوں نہ آ جائے ہم اسے بھی چھوڑ دیں گے، لیکن جن کو خدا نے وسیلہ بنایا ہے ان کا وسیلہ اپنانا مذہب اہل بیت ہی تو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دعائے توسل مذہب اہل بیت کی ترجمان. شہادہ معصومین علیہم السلام میں سے ایک ایک معصوم ہستی کا تذکرہ اور اس کے بعد عظمت کا بیان دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ہے کسی کو لفظ یاد؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ مثلا سید الانبیاء کی عظمت کا بیان دیا،
سیدہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی عظمت کا بیان دیا، امیر المومنین کی عظمت کا بیان دیا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ بین یدی حاجاتنا، توجہ، بین یدی حاجاتنا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سامنے ہیں ہماری حاجات۔ اے امیر المومنین، لنگر آسمان و زمین، بین یدی حاجاتنا، ہماری حاجتیں آپ کی بارگاہ۔ اے زہرہ مرضیہ، اے بذات خاتم النبیین، اے سیدت نساء العالمین، بین یدی حاجاتنا، ہماری حاجتیں ہیں آپ کی بارگاہ۔ پھر اگلی لفظ ہیں کسی کو یاد؟ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے اللہ کی بارگاہ میں بزرگ و برتر ہستیاں، اشفع لنا عند اللہ، ہم پہ بھی نظر کرم ہو جائے اور ہماری سفارش بھی فرما دی۔ اشفع لنا عند اللہ، ہماری سفارش فرما دیجئے۔ قسم بخدا باوضو ہوں، قرآن مجید ہے، مجلس چہلم ہے، عرض کیے دیتا ہوں، ذہن نشین کر لیجئے۔ ایمان ہے، ایمان، عقیدت نہیں، تصور نہیں، تخیل نہیں، عقیدہ ہے اور ایمان ہے، اثنا عشری عقیدہ، اثنا عشری ایمان، اثنا عشری عقیدہ یعنی وہ عقیدہ جو عقیدہ کسی سے نہیں بلکہ 12 سے، اثنا عشری عقیدہ جو کسی سے نہیں 12 سے، علی مولا سے لے کر مہدی ہادی علیہم السلام تک ہمارا عقیدہ ہے۔ توجہ دوست و احباب کہ یہ ہستیاں بارگاہ رب العزت میں اس قدر وجیہن ہیں، اس قدر بزرگ و برتر ہے نگاہ قدرت میں کہ خدا ان کی طرف سے کی ہوئی سفارش کو رد نہیں کرتا، تقدیر بدل دیتا ہے، ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو بدل کر بتاتا ہے کہ ہماری تقدیر اپنی جگہ پہ رہی، ہماری قدرت کے مظہر تو یہ ہیں، اگر ان کی زبان سے نکل جائے درزی تو پھر خازن جنت کو بھی خیاط الحسنین بن کے جانا پڑے گا۔ ان کی زبان مبارک سے نکل جائے عورت ہو کر مردوں کے مجمع میں تو پھر آپ جانتے ہیں کیسے حال ہوا اس کا؟ وہ حال تو میرے بھائی بہتر سناتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بہواز دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ انعبد اللہ واجتنب الطاغوت، دو پہلو، دو نکاتی ایجنڈا، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو۔ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ روح اللہ، سورہ مبارکہ آل عمران 3 پارہ فرماتے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ۔ مریم کی لال عیسیٰ علیہ السلام بیان دیتے ہیں، خدا اس کو قرآن مجید میں محفوظ کرتا ہے۔ ان اللہ ربی
वरब्बुकुम, बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। इन्नल्लाह रब्बी वरब्बुकुम, कुरान की लफ्ज़ है, तीसरा पारा सूरह मुबारक आल इमरान। इन्नल्लाह रब्बी वरब्बुकुम, आयत नंबर 51। बेशक अल्लाह मेरा भी रब है, इसमें शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारा भी। फाबुदूहु, उसकी इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये है सिरात मुस्तकीम। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह तुम्हारा रब है। फाबुदूहु, उसको रब मान के उसकी इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम है। तवज्जो दोस्तों अहबाब, अब अगर मसनद इमामत पे बैठने वाला अहले सुन्नत के 4 इमामों में से एक बड़ा इमाम पुकारे मात शाफी वलम यारिफ अलीयन रब्बुहु अम रब्बुहुल्लाह, शाफी मर गया, न पहचान सका कि अल्लाह उसका रब है या अली उसका रब है। दुनिया की मसनद इमामत पे बैठने वाला आइमाए अरबा में से एक इमाम पुकार उठता है मात शाफी वलम यारिफ अलीयन रब्बुहु अम रब्बुहुल्लाह, शाफी मर गया, न पहचान सका अल्लाह उसका रब है या अली उसका रब है। हम कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मसनद इमामत को छोड़, तवज्जो करीब आ गए, मसनद इमामत को छोड़ मजलिस हुसैन में आया है। बात तो यही थी, करीब ले आए, करीब। मसनद इमामत को छोड़ मजलिस हुसैन में हाजिरी दे, फिर तुझे पता चल जाएगा रब कौन है, इमाम कौन है। जब तक उस मसनद पे रहेगा तुझे तौहीद की मार्फत की खैरात नहीं मिल सकती। तौहीद की मार्फत की खैरात जिस मरकज से मिलती है उस मरकज का नाम मजलिस हुसैन है। दुनिया की मसनद इमामत पे बैठ के ऐलान होगा और ये दुरुस्त होगा कि नहीं पहचान सकता इंसान, लेकिन जब मजलिस हुसैन में आ जाता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि अल्लाह उसका रब है और अली उसके इमाम है, अली उसके इमाम है। आप नहीं जानते, है कोई जो न जानता हो कि अल्लाह रब है या अली रब है? नहीं, हम में से हर शख्स जानता है अल्लाह रब है और अली इमाम है। कितने इमाम हैं आपके? 12। उनमें से पहले इमाम बुजुर्ग बता सकते हैं, जवान बता सकते हैं, मर्द बता सकते हैं, मस्तूरात बता सकती हैं, बच्चे बता सकते हैं। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो ना कि लोग पूछते हैं मजलिस हुसैन से क्या मिलता है, हम बताते हैं मजलिस हुसैन से वो खैरात मिलती है जो लोगों को दुनिया की मसनद इमामत में बैठ के भी नहीं मिलती। पहली खैरात मार्फत की खैरात। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। जामे विलायत पे लाता है। ये मेरे पास किताब अल-कतरा मौजूद है। आयतुल्लाह अहमद मुस्तंबत इसमें बयान फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, कायदुल गुर्रुल मुहज्जलीन, यासूबुद्दीन। अभी भी वाज़ेह न हुआ हो तो अर्ज कर दूं, खतीब मिंबर सलूनी, बाब मदीनतुल इल्म, सैयदुल औलिया, जान मुस्तफ़ा यानी अली मुर्तज़ा इरशाद फरमाते हैं अनस सिरातुल मुस्तकीम, दुनिया वालों सिरात मुस्तकीम मैं अली हूँ। सिरात
मुस्तकीम में अली हूँ। कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, बेशक अल्लाह मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है, फअबुदू हो उसकी इबादत करो, यही सिरात मुस्तकीम है। अली हैदर करार वारिस कुरान ऐलान फरमाते अनस सिरातुल मुस्तकीम, मैं सिरात मुस्तकीम हूँ। मालूम हुआ अल्लाह को रब मान के इबादत करने का अगर कोई अमली मुजाहिरा देखना चाहता है तो बारगाह हैदर में आए। जिसकी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जिस लम्हा में उन्होंने अल्लाह को रब मान के उसकी इबादत न की हो। इस कदर इस अकीदे के साथ अली हैदर करार ने इबादत की कि दुनिया वालों को दावत दे दी। अगर इस अकीदे को मुजस्सम सूरत में देखना चाहते हो तो कहीं गैर के दर पे न जाना, अबू तालिब के लाल के दर पे। मुझे माफ करना, अब मैं न्याज मांगता हूँ। आपको पता है मेरी न्याज मानी मजलिस की जेब में नहीं होती। कुछ दे दे तो लंगर मौला समझ के ले लेता हूँ, वरना तकाजा कुछ नहीं। मेरी न्याज आपकी जेबों में नहीं है, मैं चंदा इकट्ठा करने वाला भी नहीं हूँ। तो फिर मेरी न्याज तो उन दिलों में होती है, जिन दिलों में कभी मोहब्बत अली मौजन होती है। इस वक्त आप नशे विलायत में हैं, तो इसी नशे के जायल होने से पहले न्याज ले लो। बस मैं इतना अर्ज किए देता हूँ कि अब तक नारे लगाए आपने अपनी मर्जी से। जहाँ आपका जी चाहा आपने नारे लगा दिया, जहाँ आपका जी चाहा आपने दुआ दे दी, जहाँ आपका जी चाहा आपने दाद दे दी। लेकिन अब मैं दाद के लिए नारा नहीं लगवा रहा, महफिल को गरमाने के लिए नारा नहीं लगवा रहा। कसम बखुदा हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं ये नारे हमारे यहाँ सिर्फ महफिल को गरमाने के लिए नहीं, खतीब को दाद देने के लिए नहीं, बल्कि ये नारे एक अज़्म है, एक इरादा है, एक ऐलान है। और हम दुनिया वालों को बताते हैं कि जब कोई बात दिल में उतरती है, क्योंकि दिल में अली बसता है, लिहाजा उस उतरी हुई बात के ऐलान के लिए नामे अली बुलंद होता है। तो आइए फिर इस महफिल में ये अज़्म करते हुए कि अल्लाह को अपना रब मानते हुए उसकी इबादत का ऐलान करते हैं, और इस ऐलान में सिरात मुस्तकीम की मोहब्बत का इजहार करते हुए गदीरी माहौल बनाकर दोनों हाथों को बुलंद किए, हर किस्म की थकावट को दूर करते हुए नए अज़्म, नए जज्बा, नए बलबला के साथ लगाते हैं नारे हैदरी। बात तमाम हो गई। बस मोहतरम दोस्त तशरीफ ला चुके हैं, ज्यादा जहमत नहीं। कल इंशाअल्लाह 11 बजे का टाइम दिया इन मोहतरम दोस्त साहिबान, इंशाअल्लाह 11 बजे ठीक हाजिर हो जाऊंगा और आप भी बर वक्त तशरीफ लाएंगे ताकि चंद गुज़ारिशात पेश कर सकें। अनअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करें, वज्तनिबु तागूत, और तागूत की इबादत से इज्तनाब। अनअबुदुल्लाह काल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चलो मैंने बोला इस नवान से मौला हुसैन का कलाम आपको सुनाई दे। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरज़दुक नामी मशहूर शायर, मुहिब अहले बैत, आपने उनका नाम ही मजालिस में सुना हुआ है। मक्का से करबला जाते हुए रास्ते में फरजंद ज़हरा की फरज़दुक नामी शायर से मुलाकात हुई। तो वो इमाम की बारगाह में अर्ज करता है, मौला कहाँ जा रहे हैं, हदफ क्या है, मकसद क्या है। तो फरजंद ज़हरा ने जो कुछ फरज़दुक को बताया,
وہ آج حسینی فقیر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہے تاکہ مجلس میں خود مولا کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ مولا فرماتے ہیں یا فرزدق اِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ، توجہ کرنا ہے کہ میرے مولا نے آخر اتنی بڑی قربانی کیوں دی، اور پھر اس قربانی کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے علی و بطول کی بیٹیاں شام تک کیوں گئی؟ آج اگرچہ کہ چہلم ہے، پلٹ آئی ہے علی و بطول کی بیٹی بھائیے کی قبر پر، لیکن جہانگیری اور بغا ہے وہاں اس بات کا بھی اعلان ہے کہ بھائیا تیرے جس مقصد و ہدف کو انہوں نے صحرائے کربلا میں دفن کرنا چاہا تھا، میں تیرے اسی مشن کا اعلان ان کے بھرے دربار میں کر کے آ رہا ہوں۔ قدردان دوستو، پڑھے لکھے دوستو، الحمدللہ وہ مشن کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا؟ مقصد کیا تھا؟ فرضوں کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ، فرضوں یہ جو قوم ہے جس کے خلاف امام حسین قیام کر رہے ہیں، فرزند علی دلبند بطول نے قیام کیا ہے، اس قوم کی حالت کیا ہے؟ فرماتے ہیں لازم طاعت الشیطان، یہ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں، وَتَارَكُوا طاعت الرحمن، انہوں نے رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا ہے، وَابْطَلُوا الْحُدُودِ، انہوں نے احکامات الہیہ کو باطل کیا ہے، وَشَارِبُوا الْخُمُورِ، انہوں نے شراب پینا شروع کر دی ہے، وَاسْتَأْثَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فقراء اور مساکین کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَا أَوْلَى مَنْ قَامَ بِنُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ، اے فرزدق جب یہ حالت ہو تو پھر میں نے یہ طے کر دیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں قیام کروں، کس لیے؟ بے نصرت دین اللہ و اعزاز شرعی، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور اللہ کی شریعت کی عزت کو بچانے کے لیے۔ اللہ والجہاد فی سبیلہ، کیوں؟ فرماتے ہیں تاکہ کلمت اللہ ہی العلیٰ، الہی کلمہ سر بلند ہو جائے۔ بس اسی کے ساتھ اتنا عرض کرتا ہوں، یہ جو بات کہی امام حسین علیہ السلام نے، یہ جو فرمایا فرزدق سے، کہ صورتحال یہ ہے، قوم کی صورتحال یہ ہے، شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، رحمان کی اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے، فقراء و مساکین کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، احکامات الہیہ کو پامال کر رہے ہیں، شراب میں پی جا رہے ہیں، تو پھر میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ زادارو بالکل قریب سے آ گیا، بالکل قریب سے۔ امام حسین نے قیام کیا، وہاں تو فرضوں کو بتایا نا، کربلا میں پھر حق کے قیام ادا کیا۔ مہمان، اصحاب، انصار نہیں، یہاں تک کہ بنی ہاشم راہ خدا میں قربان ہونے لگے۔ کہیں ہم شکل پیمبر ہے، کہیں قبر بنی ہاشم ہے، کہیں حسن کا یتیم قاسم ہے، کہیں رباب کی گودی کا پھول علی اصغر ہے، اور آخر وہ وقت آ جاتا ہے کہ فرزند بطول اعلان کرتے ہیں ان کان دین محمد
لم یستکم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو تلوار آؤ حسین کا بدن اجرکم علی اللہ، تلوار آؤ حسین کا بدن حاضر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اصول کافی میرے پاس موجود ہے، اس کے ایک حصہ روزہ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو میں کربلا کے واقعے کا معصوم گواہ ہوں، مجھ سے پوچھو کہ میرا جد کیسے مارا گیا۔ امام فرماتے ہیں قتل جدی بالسیف والسنان والعصا والحجر، لوگوں نے میرے جد مظلوم کو تلواروں سے مارا، نیزوں سے مارا، عصا سے مارا، اور جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر اور ریت اٹھائے۔ اللہ قیامت کی گھڑی تھی، حسین نے زین زلزلہ چھوڑی، زمین کربلا پہ پہنچے اور ایک مرتبہ اعلان کر دیا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ اب ایک درد بھرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہو۔ صاحب نجم المزیہ نے تحریر کیا کہ 3 ساعت برابر اس اعلان کے بعد حسین زمین کربلا پہ خاموش ہو گئے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ جسم اطہر سے روح پرواز کر گئی ہے یا نہیں۔ تحریر فرماتے ہیں لشکر اشقیاء میں ایک مزاج شناس حسین تھا، اس نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ جسم اطہر میں روح باقی ہے یا پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، ماتم کی تیاری، کہا کیا کیا جائے؟ کہا فوج کا ایک دستہ تیار کیا جائے جو فرزند زہرا کے قریب سے گزرتے ہوئے بس اتنا کہہ دے حسین مارے گئے، چادر زینب لوٹ لو۔ علامہ علی نقی نقل رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں جب یہ دستہ مولا حسین کے قریب سے گزرا، وہ حسین جو 3 ساعت سے برابر زمین کربلا پہ اس طرح سے پڑے ہوئے تھے، جیسے یہ آواز سنی اپنی کوہنیوں کے بل بلند ہوا، میری طرف دیکھنا، کوہنیوں کے بل بلند ہوئے اور کہا ظالمو ابھی حسین زندہ ہے، میری زندگی میں چادر زینب، چادر زینب کا نام نہ لیجیے۔ ماتم کی تیاری، صاحب نجم المزیہ آج چہلم، کربلا میں آج چہلم ہو رہا ہے، اور یہ مجالس چہلوں میں ظالم نہ رکے تو صاحب نجم المزیہ تحریر کرتے ہیں حسین تلوار کے سہارے کھڑے ہوئے، جسم سے اتنا خون بہ چکا تھا کہ سنبھل نہیں پاتے تھے، لیکن صدا دیتے ظالموں ابھی خیموں کو رخ نہ کرو، میں زندہ ہوں۔ جب ظالم نہ رکے نا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کس میں ہمت ہے، مجھ میں ہمت نہیں کہ جس جملے کو میں برداشت کروں۔ جب ظالم نہ رکے نا، اس وقت امام کا رخ فرات کی طرف پھر گیا اور ایک مرتبہ لاشِ عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اے زہرا جائیوں کی چادروں کے محافظ کہاں گئے؟ ہے کوئی جو زہرا جائیوں کی چادروں کی حفاظت کرے؟ اجرکم علی اللہ، خود میں مقتل کی لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میں نے پڑھ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، لیکن عزادارو مقتل میں یہ لفظیں موجود ہیں، ظالموں نے علی کی بیٹی کے سر سے چادر ہاتھوں سے نہیں نیزے کی انیوں سے اتاری ہے۔ ہائے، نیزوں سے بی بی کی چادر اتار رہے تھے، بی بی چادر کو سنبھالتی تھی، ہاتھ زخمی، سر زخمی، چادر پارا پارا، جب نہ سنبھل سکی چادر چھل گئی تو بی بی نے زخمی ہاتھ اپنے زخمی سر پہ رکھ کے لاشِ عباس کی طرف نظر کی اور کہا واہ عباسا، واہ حجابا، ہائے عباس میرا پردہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین۔ انہی روتی آنکھوں کے ساتھ حسینی فقیر نیاز کا طلبگار ہے۔ آئیے فرزند زہرا نے جن باتوں پر قیام کیا ان باتوں سے دوری کا اعلان کر دو، اور وہ باتیں شیطان کی اطاعت کو چھوڑ دو، رحمان کی اطاعت کر لو، حدود الہیہ کا خیال رکھو، شراب سے دور ہو جاؤ، اور مجھے معاف کرنا، غرباء و مساکین کے حق کو ادا کرو تاکہ حسینی لشکر میں شامل ہو سکو۔ آئیے اسی نیاز کے ساتھ ہی حسینی فقیر کے کشکول میں نیاز ڈال دیجئے کہ ہم ان باتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلنے کا عزم کرتے ہیں جس کے لیے زہرا کے لال نے اتنی عظیم قربانی دی، اور زہرا جائیوں نے اسی قربانی کی حفاظت کے لیے شام تک کے سفر کیا۔ جن دلوں میں علی و بطول کی بیٹیوں کے بازاروں اور درباروں میں ننگے سر خطبے دینے کا درد موجود ہے، حسینی فقیر ان سے نیاز چاہتا ہے، اور وہ نیاز یہ ہے کہ دو نعرے لگا دو۔ ایک نعرہ ہے حسینیت زندہ باد، ایک نعرہ ہے یزیدیت مردہ باد۔ یہی فقیر کی نیاز ہے، لیکن سوچ سمجھ کر۔ حسینیت نام ہے دین سے وفاداری کا، یزیدیت نام ہے دین سے غداری کا۔ حسینیت نام ہے ہر نیکی کا، یزیدیت نام ہے ہر برائی کا۔ آج مجلس چہلم میں گاہی سعیدہ میں نیکیوں کی طرف رخ کر لو، برائیوں سے منہ موڑ لو۔ جب نیکیوں کی طرف رخ ہو جائے تو کہتے جاؤ زہرا کا لال زندہ باد، زینب کبیر زندہ باد، سکینہ کا بابا زندہ باد۔ تو پھر دیر کیسی، کرو نا نیکیوں کا وعدہ اور لگا دو نعرہ حسینیت، حسینیت۔ برائیوں کو ترک کرنے کا ارادہ کرو اور کہہ دو یزیدیت، یزیدیت۔ ذرا عشق حسینی میں ڈوب کے کہہ دو حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اب بنتا ہے تیرا اور میرا حق معاشرے میں سر بلند کر کے لگا دے نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔